مقصد کا حصول سخت سے سخت لمحات کو مسرت آفری بنا دیتا ہے۔ کچھ ایسے افراد کا احاطہ کرتی کہانی، ایک کو اپنے انتقام کی آگ سرد کرنا تھی اور دوسرے کو اپنی دشمن کی کھوج تھی۔ وہ زندگی کی بازی ہار رہا تھا، مگر اسے ہر صورت اپنے دشمن کو جاننے کی خواہش برسرے پیکار رکھی ہوئی تھی۔ سنسنی خیز لمحات کو مہمیز کر دینے والی، لہو کو گرما دینے والی سخت جان کہانی۔ وہ کار ایک جھٹکے سے رکی اور اس کے ٹائر ریت میں پھسل گئے۔ کار کا انجن ایک لمحے کے لیے غرایا اور پھر ساکت ہو گیا۔ ڈرائیور نے کار سے نیچے اتر کر دروازہ زوردار آواز سے بند کر دیا۔ اس نے عمدہ تراش کا سوٹ اور قیمتی جوتے پہن رکھے تھے اور پولرائز دھوپ کی اینک بھی لگا رکھی تھی۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، خالی صحرا کے سوا اور کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ درجہ حرارت 100 ڈگری سے کم نہیں تھا۔ کار کے اندرونی ٹھنڈے ماحول سے باہر دن کی کھلی ہوئی گرم فضا میں قدم رکھتے ہی ڈرائیور کی پیشانی پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھرنے لگی۔ وہ گھوم کر کار کے پیچھے چلا گیا اور کار کی ڈکی کو کھٹکھٹانے لگا۔ جواب میں صرف گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دی۔ اس نے جھٹکے سے ڈکی کھول دی اور اس میں موجود اپنے شکار کو دیکھنے لگا۔ ڈکی میں ایک شخص لیٹا ہوا تھا جس کے چاروں ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ ایک پھٹا ہوا کپڑا اس کے سر پر بندھا ہوا تھا۔ کپڑے کا ایک سرا اس کے منہ میں ٹھوسا ہوا تھا اور دوسرے سرے سے اس کے سر کے پیچھے گرہ بندھی ہوئی تھی۔ اس شخص کا لباس بھی سوٹی تھا، البتہ پیروں میں موجود جوتے سستے تھے۔ ڈرائیور نے ڈکی میں موجود بندھے ہوئے شخص کو دھیرے سے ڈکی سے باہر کھینچا اور پھر یک لخت نیچے زمین پر گرا دیا۔ پھر جھک کر اس کے سر پر بندھی ہوئی کپڑے کی پٹی کی گرہ کھول دی۔ تم پر خدا کی مار ہو، بندھے ہوئے شخص نے منہ میں ٹھوسا کپڑا نکلتے ہی کہا۔ تم اس بات کا اندازہ ہی نہیں مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تمہیں یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ اگر اب تم میری یہ بندشیں کھول دو تو ہم اس بارے میں سب کچھ فراموش کر سکتے ہیں۔ اس کے عوض وہ تمہیں جو کچھ بھی ادا کر رہے ہیں میں اس سے دگنا تمہیں ادا کر دوں گا، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ ڈرائیور اس کے سر پر کھڑا ہو گیا اور بے رحمانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ زمین پر پڑے ہوئے شخص نے پوچھا۔ سلیڈ۔ سیلیڈ یہ تمہارا مکمل نام ہے یا پہلا یا دوسرا حصہ؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سنو سیلیڈ، میرا نام رابرٹ فلنکن ہے اور میں… سیلیڈ اس کی بات کاٹ دی اور بولا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ یہ تو اچھی بات ہے، تب تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میرے پاس کتنی دولت ہے، یا کم از کم سرسری اندازہ تو ہوگا۔ رابرٹ نے زبردست سے کہکا بلند کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں $1 ملین دوں گا۔ تمہیں بس یہ کرنا ہوگا کہ میری بندشیں کھول دو اور مجھے شہر واپس لے چلو۔ تمہیں یہ پیشکش کیسی لگی؟ سلیڈ ایک بار پھر نیچے جھکا اور اس رسی کی گرہ کھولنا شروع کر دی جس سے رابرٹ کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ اوہ تھینک گاڈ، رابرٹ نے سرگوشی کے لہجے میں کہا۔ سیلیڈ نے رابرٹ کی بندشیں کھولنے کے بعد رسی کار کی خالی ڈکی میں اچھال دی۔ رابرٹ نے اٹھنے کی کوشش کی، بولا، تم اس بات کا افسوس نہیں ہوگا، میں اپنے دوستوں کا اچھا خیال رکھتا ہوں۔ سلیڈ نے رابرٹ کے پیٹ پر ایک ٹھوکر رسید کی تو وہ دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ رابرٹ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس وقت تک پڑے رہو جب تک میں تمہیں اٹھنے کو نہ کہوں، سلیڈ نے تنبیہی لہجے میں کہا۔ پھر وہ کار کی جانب پلٹا اور عقبِ نشست کا دروازہ کھول کر ایک بیلچہ اٹھایا جو عقبِ نشست پر رکھا ہوا تھا۔ بیلچہ نکالنے کے بعد اس نے کار کا دروازہ بند کر دیا، پھر واپس ادھر آ گیا جدھر رابرٹ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اب تم اٹھ سکتے ہو، سلیڈ نے کہا۔ تمہیں اس بیلچے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ رابرٹ نے قدرے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ اٹھ جا ورنہ میں اس بیلچے سے تمہاری کھوپڑی کھول دوں گا، سلیڈ نے دھمکی دی۔ رابرٹ محتاط انداز میں اٹھنے لگا، البتہ اس کی نگاہیں بدستور بیلچے پر جمی ہوئی تھی۔ تم جو کچھ بھی کرنے کا سوچ رہے ہو اس پر نظر ثانی کر لو، رابرٹ نے کہا۔ ڈیل یہ ہے، سیلیڈ نے بتایا، تمہیں یہ بیلچہ لے کر ایک بڑا سا عمدہ گڑھا کھودنا ہوگا۔ اگر تم نے انکار کیا یا کسی طرح سے بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو میں تمہارے جسم کی ہر ہڈی کو ایک ایک کر کے توڑوں گا۔ تم دھیرے دھیرے اور درد کی شدت سے موت کی وادی میں چلے جاؤ گے۔ آخر کار تم مجھ سے بھیک مانگو گے کہ میں تمہیں مار ڈالوں، یا پھر تم سسک سسک کر مرنے کے بجائے آسان طریقے کا انتخاب کر لو، مجھے گڑھا کھود کر دے دو، میں تمہیں فوری اور عمدہ موت فراہم کر دوں گا۔ وہ بلا تکلف اور بلا اذیت موت ہوگی۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کون سی موت پسند کرتے ہو۔ یہ تو نہایت بیہودہ ڈیل لگتی ہے، رابرٹ نے تبصرہ کیا۔ ہر صورت ہار میری ہی ہوگی۔ ہاں لیکن ایک طریقہ دوسرے کے مقابلے میں بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا، سلیڈ نے کہا۔ میرے پاس دولت ہے، مجھے تمہاری دولت کی پرواہ نہیں ہے، سلیڈ نے تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری جان بخشی نہیں ہوگی، تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا، نہ تم باتوں سے اپنی جان بچا سکتے ہو اور نہ ہی دولت کے بلبوتے پر۔ اب تم خود اپنی موت کا انداز منتخب کر لو، ورنہ پھر مجھے منتخب کرنا پڑے گا۔ میری ایک فیملی بھی ہے، رابرٹ نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا۔ سلیڈ نے بیلچہ گھماتے ہوئے رابرٹ کے شانے پر ایک ضرب لگا دی
रॉबर्ट दर्द से कराहने लगा। सलील ने दोबारा बेलचा ऊपर किया तो रॉबर्ट चीख पड़ा, ठहरो ठहरो, मैं गड़ा खोद दूंगा, हरामजादे। गुड। सलील ने बेलचा जमीन पर फेंक दिया और एक कदम पीछे हट गया। साथ ही इसका हाथ उस रिवॉल्वर के दस्ते पर चला गया जो इसकी कमर में बंधे हुए होल्स्टर बेल्ट में रखा हुआ था। रॉबर्ट ने झुककर बेलचा उठा लिया। इसके शाने में दर्द की टीसें उठ रही थी जब सलील ने बेलचे से जरब लगाई थी। मैं गड़ा कहाँ खोदूं? इसने सलील से पूछा। सलील ने कार से 15 फीट के फासले पर एक जगह की जानिब इशारा कर बोला, वहां। यहाँ तो झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। तुम्हारे हलाक करने से पहले मैं गर्मी की शिद्दत से मर जाऊंगा, रॉबर्ट ने कहा। मेरे पास कार में पानी मौजूद है, सलील ने जवाब दिया। अब खुदाई शुरू कर दो। रॉबर्ट ने अपना कोट और टाई उतार कर नीचे जमीन पर गिरा दिए, फिर बेलचा उठाकर उस मुकाम की जानिब बढ़ गया जिसकी निशानदेही सलील ने की थी। वहां पहुंचकर वो जमीन का जायजा लेने लगा। वो सोचने लगा कि अगर वो सूरज ढलने तक दिन भर खुदाई करता रहे तब भी इतना गड़ा खोदने से कासिर रहेगा जिसके अंदर वो खुद समा सके। लेकिन इसके बावजूद उसने गड़ा खोदना शुरू कर दिया। अभी खुदाई करते उसे 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वो बुरी तरह हाँफने लगा। 10 मिनट में इसकी कमीज पसीने से शराबूर हो गई। 20 मिनट में इसके हाथों में आंवले पड़ गए, लेकिन वो मुसलसल खुदाई करता रहा। वो नहीं चाहता था कि इसके जिस्म की हड्डियां एक एक करके तोड़ी जाए। निस्फ घंटे तक खुदाई करने के बाद सलील ने इसे 5 मिनट के लिए सुस्ताने की इजाज़त दे दी। साथ ही पीने के लिए एक जग में थोड़ा सा गर्म पानी भी दे दिया। 5 मिनट बाद रॉबर्ट ने दोबारा घड़ा खोदना शुरू कर दिया। गाहे बगाहे पानी के वक्फे के साथ खुदाई का सिलसिला चलता रहा। आखिरकार रॉबर्ट ने पसीने में तर अपनी कमीज भी उतार फेंकी और नंगे धड़ के साथ खुदाई जारी रखी। सलील की कमीज भी पसीने में तितर बितर हो रही थी, लेकिन इसने कमीज उतारने की जहमत गवारा नहीं की। इस दौरान में सूरज भी ढलना शुरू हो गया था और गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ गई थी। रॉबर्ट को कदरे ठंडक का एहसास हुआ तो इसने दिल दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। फिर जब सूरज उफक पर पहुंच गया तो रॉबर्ट ने खुदाई रोक दी। ये ना काफ़ी है, सलील ने कहा, मज़ीद खोदो। मैं नहीं खोद सकता। खोदो। मैं मज़ीद नहीं खोद सकता। मेरे हाथों से खून बह रहा है। मैं बुरी तरह थक चुका हूँ। मेरे जिस्म के एक एक उज़्व में जैसे आग लगी हुई है, रॉबर्ट ने कराते हुए कहा। सलील ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस इन आंखों से रॉबर्ट की जानिब देखता रहा जो अभी धूप के ऐनक के पीछे छुपी हुई थी। जब रॉबर्ट ने सलील की जानिब देखा तो इसकी आंखों के तासुरात के बजाय इसे ऐनक के शीशों में अपना अक्स ही दिखाई दिया। अपने अक्स में वो बेहद थका मांदा और टूटा फूटा शख्स नजर आ रहा था। अभी देर नहीं हुई, रॉबर्ट ने कहा। मेरी पेशकश अभी बरकरार है। $1 मिलियन नहीं, $2 मिलियन कर लो। हम कार में बैठकर वापस शहर जा सकते हैं। सलील ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका हाथ बदस्तूर रिवॉल्वर के दस्ते पर था। गर्म हवा के झोंके इसके बालों को बखेर रहे थे और वो पत्थर की तरह खामोश खड़ा था। मेरा ख्याल है मुझे मजीद खुदाई करना ही होगी, रॉबर्ट ने मायूस लहजे में कहा। सलील ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। रॉबर्ट ने एक बार फिर खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर के बाद सलील ने रॉबर्ट के शाने पर थपकी दी। रॉबर्ट ने खुदाई रोक दी। इस वक्त शाम का धुंधला फैल रहा था। ना ज्यादा रोशनी थी, ना ज्यादा तारीकी। बस इतना काफी है, सलील ने कहा। रॉबर्ट ने बेलचा एक तरफ उछाल दिया। सुनो, इसने सलील से कहा, तुम्हारे पास सिगरेट है? मेरा वक्त ज़ाया मत करो, सलील ने जवाब दिया। मुझे सिर्फ एक सिगरेट चाहिए। ओके। क्या मैं तुमसे कुछ ज़्यादा तलब कर रहा हूँ? सलील एक लम्हे की सोचने लगा, फिर बोला, नहीं नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं। गड़े में मौजूद रॉबर्ट ने बाहर आने के लिए हाथ बढ़ाया तो सलील ने इसका हाथ थाम लिया और गड़े से बाहर निकलने में इसकी मदद की। वो गड़ा 4 फीट गहरा, 4.5 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था। सलील भी इस बात से खासा मुतासिर था कि रॉबर्ट ने हिम्मत हारे बगैर आखिरकार इतना बड़ा गड़ा खोद ही डाला। इधर रॉबर्ट के बाजू टांगे शल हो चुकी थी। वो दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए हाथ पैरों की मालिश करने लगा। इसकी कमर में भी शदीद टीसें उठ रही थी। सलील ने अपने कोट की जेब में हाथ डालकर सिगरेट का पैकेट निकाला और रॉबर्ट से पूछा, तुम कैमल ब्रांड की सिगरेट पी लोगे? मैं इस वक्त तो तंबाकू भरा टॉयलेट पेपर का रोल किया टुकड़ा भी पी लूंगा, रॉबर्ट ने जवाब दिया। ये सुनकर सलील ने बेसाख्ता कहका लगाया। रॉबर्ट में अब भी हौसला बाकी था। सलील ने सिगरेट रॉबर्ट को थमा दिया, फिर अपनी जेब से लाइटर निकाला और इसका शोला रोशन करते हुए रॉबर्ट के सिगरेट को सुलगा दिया। रॉबर्ट ने एक लंबा कश लेते हुए धुएं को कुछ देर तक मुंह में दबाए रखा, फिर एक सांस में सारा धुआं बाहर उगल दिया। साथ ही बोला, उम्दा सिगरेट है। बेशक, सलील ने जवाब दिया। जानते हो मेरी एक फैमिली है, रॉबर्ट ने कहा, एक बीवी और 2 बच्चे। ये कहकर रॉबर्ट इंतजार करने लगा कि सैलिड इससे शटअप कहेगा, लेकिन जब सैलिड ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो रॉबर्ट ने दोबारा बोलना शुरू किया। मेरे बेटे स्टू की उम्र 13 साल है। वो काउंटी यूथ लीग में फुटबॉल खेलने का ख्वाहिशमंद है। मैंने इससे कह रखा है कि मेरे ख्याल में एक उम्दा आइडिया है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि वो खेल के लिहाज से अच्छा खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। वो पास नहीं दे सकता, वो कैच नहीं ले सकता और किसी कछुए की हरकत करता है। अगर वो तगड़ा होता तो दिफाई खिलाड़ी की हैसियत से खेल सकता था,
لیکن وہ دبلا پتلا بھی ہے، البتہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ سیلیڈ بدستور خاموش رہا۔ رابرٹ نے سگریٹ کا ایک اور کش لگایا اور ڈھیر سارا دھواں اگل دیا۔ میری بیٹی کا نام ماریا ہے، رابرٹ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی عمر 7 سال ہے۔ ایسی پیاری لڑکی شاید تم نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ وہ ہمیشہ میری تصویریں بناتی رہتی ہے۔ وہ ان تصویروں پر اپنے دستخط بھی کرتی ہے، حقیقی آرٹسٹ کی طرح۔ بعض اوقات میں سوتے وقت اسے کہانی پڑھ کر سناتا ہوں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ تم جانتی ہی ہو میں کتنا مصروف رہتا ہوں، لیکن جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں یہ کام ضرور کرتا ہوں۔ اس سے وہ بے حد خوش ہوتی ہے۔ میری بیوی، میں اب بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ وہ بھی مجھ سے اپنے انداز میں پیار کرتی ہے۔ وہ اتنی لعنت ہو، میں کسی پلے کی طرح رو رہا ہوں۔ یہ کہتے رابرٹ نے اپنے رخسار پر بہتے آنسو پونچھ لیے اور پھر آہستگی سے بولا، میں مرنا نہیں چاہتا، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، سیلیڈ نے جواب دیا، لیکن بالآخر ہم سب کو مرنا ہے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رابرٹ نے کہا، میں تمہیں $2 ملین کی پیشکش کر رہا ہوں۔ جو کوئی بھی تم اس کام کا معاوضہ دے رہا ہے، وہ معاوضہ اس پیشکش کے قریب ہرگز نہیں ہوگا۔ تمہیں کتنی ہزار رقم مل جائے گی؟ 20,000، 30,000؟ یہ میرا معاملہ ہے، سیلیڈ نے کہا۔ یہ رقم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں پر ہم معاملات کا تصفیہ کرنے نہیں بلکہ معاملے کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن معاملہ اس طرح تو ختم ہی ہونا چاہیے، رابرٹ نے کہا۔ سیلیڈ نے بے چارگی کے انداز میں شانے اچکاتے ہوئے ہاتھ لہرا دیے۔ لعنت ہو، رابرٹ نے جیسے ہار مان لی۔ میں نے تمہیں قائل کرنے کی تمام کوششیں کر ڈالی، لیکن بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ اگر تم $2 ملین کی پیشکش ٹھکرا رہے ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ $3 ملین کی پیشکش سے بھی کوئی فرق پڑے گا۔ $4 ملین، رابرٹ نے یہ کہہ کر توقع کیا۔ سیلیڈ نے ابھی کسی قسم کی دلچسپی کی ظاہر نہیں کی۔ سو اب بالآخر تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ہاں، میں واقعی سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو، رابرٹ نے جواب دیا اور سگریٹ کا آخری کش لینے کے بعد ٹوٹے کو دور پھینک دیا۔ اب وقت آ گیا ہے، سیلیڈ نے کہا۔ تمہاری خدمات کس نے حاصل کی ہیں؟ رابرٹ نے جاننا چاہا۔ آؤ اب چلیں، میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے جاننے کا حق ہے، رابرٹ نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی حق حاصل ہے مسٹر رابرٹ؟ میں پھر بھی جاننا چاہتا ہوں۔ تب سیلیڈ نے رابرٹ کا بازو جکڑ لیا، اسے گڑھے کی جانب کھینچ کر لے جانے لگا۔ رک جاؤ پلیز، صرف 1 منٹ کے لیے، رابرٹ نے ملتجی لہجے میں کہا۔ سیلیڈ نے اس سے کھینچنا چھوڑ دیا اور وہیں رک گیا۔ میں تم سے ایک انسان ہونے کے ناطے یہ بات پوچھ رہا ہوں، پلیز مجھے بتا دو۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے تمہیں رقم کس نے ادا کی ہے، رابرٹ نے کہا۔ سیلیڈ نے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے پہلے گڑھے کی جانب دیکھا، پھر واپس رابرٹ کے چہرے پر نظریں جما دی۔ کیا یہ بات تمہارے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کے باوجود کہ تم اس بارے میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ سیلیڈ نے پوچھا۔ ہاں، رابرٹ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ بات میرے لیے اتنی ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مرنے سے پہلے مجھے یہ تسلی تو ہونی چاہیے کہ وہ کون شخص ہے جو میری موت کا باعث بنا ہے۔ اسے تم مرنے سے قبل میری آخری خواہش کہہ سکتے ہو۔ آل رائٹ، سیلیڈ نے بالآخر اسے بتانے کی حامی بھر لی۔ وہ شخص کون ہے؟ رابرٹ نے بے تابی سے پوچھا۔ جس شخص نے میری خدمات مستعار لی ہیں اس کا نام جینکو ہے، کلاڈ جینکو۔ سیلیڈ کے منہ سے نام سنتے رابرٹ ہٹک گیا۔ کلاڈ؟ جیس کرائسٹ، میں تو اسے اپنا ایک اچھا دوست خیال کرتا تھا، رابرٹ نے کہا۔ تمہیں اپنے لیے بہتر دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، سیلیڈ نے کہا۔ نو شٹ، رابرٹ نے جواب دیا، پھر ایک کہکا لگایا جس میں بے بسی کا عنصر شامل تھا۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا، سیلیڈ نے کہا۔ آؤ اب چلیں۔ آل رائٹ، رابرٹ نے کہا۔ میرا خیال ہے جب وقت آ گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اس مرتبہ سیلیڈ کو رابرٹ کو گھسیٹ کر لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے تازہ کھودے گئے گڑھے کے کنارے تک پہنچے۔ رابرٹ چند لمحوں تک کنارے پر کھڑا اس گڑھے کے اندر دیکھتا رہا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی گہری گھاٹی ہو جس کی تہہ کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہو اور اس میں گہری تاریکی چھائی ہوئی ہو۔ افق پر بے حد مدھم سی روشنی باقی رہ گئی تھی۔ رابرٹ خود ہی گھڑے میں اتر گیا، پھر نیچے پہنچنے کے بعد نگاہ اٹھا کر اپنے جلاد کو دیکھنے لگا جو کسی بھی لمحے اس کا کام تمام کر دینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اب اس شخص سے رقم یا فیملی کے بارے میں گفتگو کرنا فضولی تھا، اس کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اب اس کھیل کا انجام قریب آ چکا تھا۔ سیلیڈ نے اپنے ہولسٹر کے سٹرپ کا بٹن کھول دیا اور ریوالور باہر نکال لیا۔ ریوالور کی نال کا رخ زمین کی جانب تھا۔ مجھے واقعی تم پسند ہے، سیلیڈ نے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری ملاقات ان حالات میں ہوئی جو اب ہمارے سامنے ہیں۔ میرے بھی یہی تاثرات ہیں، رابرٹ نے کہا۔ تب سیلیڈ نے اپنے ریوالور کی نال اوپر اٹھانی شروع کی، لیکن عین اس لمحے اس کی پیشانی کا ایک بڑا حصہ سرخ رنگ کے بخارات کے ساتھ باہر کی جانب پھٹ پڑا اور وہ اینٹوں کی بوسیدہ دیوار کی طرح زمین پر گر پڑا۔ رابرٹ ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑا سیلیڈ کے بے جان جسم کو دیکھتا رہا جو زمین پر ڈھیر تھا اور خون دھیرے دھیرے اس کے تباہ شدہ سر سے بہتا ہوا زمین پر پھیل رہا تھا۔
پھر رابرٹ اچھل کر گڑے سے باہر نکل آیا اور سلیٹ کی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکال لیا۔ اس نے ایک سگریٹ ہونٹوں میں دبایا اور دور فاصلے پر دیکھنے لگا۔ 2 ہیڈ لائٹس تیزی سے اس کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے سگریٹ سلگانے کے لیے لائٹر جلایا اور اس کے شعلے کو ہوا سے بچائے ہوئے سگریٹ سلگا لیا، پھر لائٹر واپس اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ ہیڈ لائٹ اس کے نزدیک آ کر رک گئی۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک سپورٹس یوٹیلیٹی وہیکل تھی۔ پھر ایک شخص اس گاڑی سے اتر کر آگے آیا۔ اس شخص کے کاندھے پر اندھیرے میں نشانہ لینے والی پاورفل ٹیلیسکوپ رائفل لٹکی ہوئی تھی۔ گاڑی کا ڈرائیور اسٹیئرنگ پر ہی بیٹھا رہا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس شخص نے رابرٹ سے پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، البتہ تم نے قدرے وقت لے لیا۔ تمہیں اس وقت اسے نشانہ بنا لینا چاہیے تھا جب اس نے اپنا ریوالور ہولسٹر سے باہر نکالا تھا، رابرٹ نے جواب دیا۔ ہاں، اگر تم اسے پوچھو تو یہ سارا معاملہ ہی خراب تھا۔ یہ زیادہ آسان رہتا کہ ہم اسے شہر کے راستے میں کسی جگہ اچک لیتے، ایسٹرن میں واقع اپنی فیکٹریوں میں کسی ایک جگہ لے جاتے اور ٹیزر گن سے اسے وقتی طور پر مفلوج کر کے اس وقت تک تشدد کا نشانہ بناتے رہتے جب تک وہ ہمیں نہ بتا دیتا جو ہم جاننا چاہتے تھے۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، رابرٹ نے کہا، اور جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں اس ٹائپ کے سخت جان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ مرتے وقت اپنی زبان بند رکھنا اور منہ سے کچھ نہ اگلنا، چاہے ہم اس پر کتنا ہی تشدد کیوں نہ کرتے۔ سو تمہیں وہ پتہ چل گیا جو تم جاننا چاہتے تھے؟ ہاں، میں جو معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے معلوم ہو گیا، رابرٹ نے کہا۔ اب اٹھنے میں میری مدد کرو۔ اس شخص نے رابرٹ کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں سہارا دیا۔ میرے کپڑے مجھے تھما دو، رابرٹ نے کہا۔ اس شخص نے رابرٹ کی قمیض اور کوٹ سے تھما دیے۔ رابرٹ نے وہ لباس پہن لیا۔ فرینکی مجھے واپس شہر لے جائے گا، رابرٹ نے شخص سے کہا۔ تم یہیں ٹھہرو اور قابل نفرت شخص کو اسی گھڑے میں دفن کر دو اور پھر اس کی کار لے کر شہر آ جانا۔ میں 6 اوورز روڈ کے چوراہے پر تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر ہم میرے ایک پرانے دوست کے پاس چلیں گے، کلاڈ جینکو کے پاس، رابرٹ نے کہا۔ کلاڈ جینکو؟ ہاں، امید ہے تم اس کو ہینڈل کر لو گے، رابرٹ کا لہجہ معنی خیز تھا۔ رابرٹ یہ کہہ کر گاڑی کے سامنے کی پیسنجر سیٹ پر جا بیٹھا اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر کے گھماتے ہوئے اسے اسی راستے پر واپس ڈال دیا جہاں سے آئے تھے۔ جب رابرٹ نے اپنا سگریٹ ختم کر لیا تو شیشہ گرا کر ٹوٹے کو باہر اچھال دیا۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ بند نہیں کیا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں کو بری طرح بگاڑ رہی تھی، لیکن اس سے یہ اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی شہر تک کا خاصا سفر باقی تھا۔ رابرٹ سوچنے لگا، دن بے حد کڑا گزرا تھا لیکن رات خوبصورت اور سہانی تھی، اور اس سہانی رات میں وہ اپنی جان کے دشمن اپنے دوست کلاڈ جینکو کے ہاتھوں ہاتھ انتقام لے کر بدلہ چکا دے گا۔ اس تصور سے اس کے ہونٹوں پر ایک تسکین آمیز مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ اپنے جوڑ جوڑ میں اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو وقتی طور پر فراموش کر بیٹھا۔